السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم ایک بہت ہی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہیں، وقفے کے بعد ابھی دوبارہ مل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی صاحب، جو جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام کے جو آسام کے ماشاء اللہ وقفے کے بعد اس وقت ہم دوبارہ خصوصی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی صاحب، جو جمعیت علماء ہند صوبہ آسام کے پریسیڈنٹ ہیں، اور آل انڈیا ڈیموکریٹک فرنٹ جو ایک سیاسی اتحاد ہیں اس کے بھی وہ صدر ہیں، اور ماشاءاللہ انسانیت کی خاطر سیاسی میدان میں ایک عظیم ہستی کے طور پر آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور اسی طریقے سے چیریٹیبل کارکردگی میں اجمل فاؤنڈیشن کے ذریعے، المعارف کے ذریعے آپ کے جتنے کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ناقابل فراموش ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ ایک اہم بات میں پوچھ رہا تھا، کیونکہ یہ ادارہ بھی الخیر فاؤنڈیشن اور اقرا ٹی وی بھی چیریٹیبل ادارہ ہے، تو اس لیے میں نے مغرب سے بلکہ وقفے سے پہلے میں نے پہلے پوچھا تھا کہ آسام میں جو سیلابی صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی ہے، تو اس کی پیش بندی کے لیے، اس سیلابی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہر سال انتہائی مخدوش، انتہائی پریشان کن، انتہائی صبر آزما حالات پیش آتے ہیں، تو کن کن بنیادوں پر کس کس طریقے سے کام کرنا آسان ہے اور کام کرنا چاہیے، تو یہ بات ہمارے علم میں آنی چاہیے۔ تو اس لیے حضرت جو ہے اس پر کافی تفصیل سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ سیلابی صورتحال پر آسام میں قابو پانے کے لیے اور کیا کیا تجاویز ہو سکتی ہیں، اور کن کن بنیادوں پر، کن کن پہلوؤں سے کام کرنا مناسب ہے۔ تو اس سے پہلے میں حضرت کے پاس اس سوال کا جواب لینے کے لیے جاؤں گا۔ ایک اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ برادر انعام الحسن ابراہیم دودوالا صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ دا معارف فاؤنڈیشن کے وہ چیئرمین ہیں، اور حضرت کے ساتھ بھی ان کی بڑی کارکردگی ہے اور بڑا واسطہ ہے، بڑا رابطہ ہے۔ تو میں حضرت کی خدمت میں ابھی جاؤں گا انشاءاللہ کہ وہاں کی سیلابی صورتحال، آسام کی سیلابی صورتحال پر قابو پانے کے لیے مزید آپ کی کیا تجاویز ہو سکتی ہیں، اور کس طریقے سے ہم کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم جاتے ہیں، کیونکہ چائنا سے اس سیلاب کا تعلق ہے اور دوسرے ملکوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اور یہ پانی پورا کا پورا جا کے بنگلہ دیش میں اترتا ہے، اور وہاں کی بھی صورتحال ہر سال وہی ہو جاتی ہے، کم و بیش جو آسام میں ہوئی ہے۔ اس لیے 2-3 ملکوں کو مل کر اگر یہ کوئی کام، جیسے برہم پتر ندی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس میں پہلے جو نہرو جی نے پروپوزل دیا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ ریتی جو بڑھ رہا ہے ہر سال، پہاڑ ٹوٹ کے آتے ہیں اور وہ بہہ جاتے ہیں، تو اس کے بعد لوگوں کے گھر، دریاؤں میں پانی کی جو پانی کا جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، لہر، پانی کا لہر اٹھتا جا رہا ہے۔ پہلے اگر سمجھ لیجئے 100 ہاتھ نیچے جانے کے بعد سیلاب آتا تھا، آہستہ آہستہ 90 پہ آ گیا، پھر 80 پہ آ گیا، اب تو ایسا ہو گیا کہیں کہیں 10-15 فٹ 20 فٹ کے اوپر بھی پانی آتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، علاقے کے علاقے ڈبا کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ دریائیں برہم پتر جو ہے، بھر رہے ہیں جی ہاں، تو اس لیے اس کو ریتی کو تجویز بھی آئی تھی سینٹرل میں بھی، لیکن کبھی کبھی کچھ حالات ایسے رہ جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے کمی رہی ہو، اس کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ اس ندی کو پھر سے، آج کل تو ایسی مشینیں آ گئی ہے جو مزدور 50 آدمی کام کرتے ہیں، 100 آدمی، وہ دن میں ایک مشین کام کر دیتا ہے۔ ریتی کو نیچے سے جتنا اٹھا کے اور گہرائی نہیں پیدا کی جائیں گی، اس سیلاب کے اوپر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ یا یہ ہے کہ اوپر سے جہاں سے یہ پانی آتا ہے، لوگوں کی امداد کے لیے ایک بات تو آپ نے بتائی تھی کہ پناہ گاہیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف ملکوں میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اچانک سیلابی صورتحال اگر پیش آ جائے تو وہ انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے مخصوص عمارتیں ہوتی ہیں، تو وہ عمارتیں جو خالی ہوتی ہیں، یہ کئی منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں، پھر وہ سیلاب پروف عمارتیں ہوتی ہیں، ذرا بلندیوں پر ہوتی ہیں یا کئی منزلہ ہوتی ہیں،
جگہ جگہ ایسی عمارتیں بنا کر مختلف لوگوں کو وقتی طور پر بچانے کی کوئی شکل پیدا کی جا سکتی ہے تاکہ ایسے موقع پر سارے لوگ آ کر یہاں پر پناہ آ کر لے سکیں. تو یہ اس کی سخت ضرورت ہے. ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں. میں جہاں پہلے آج سے 2005 میں ایم ایل اے بنا تھا آسام میں, تقریباً 3.5 سال میں ایم ایل اے رہا, تو ہم کوشش کرتے رہے فلڈ ایروشن جہاں آتا ہے تو وہاں بیچ بیچ میں ریز پلیٹ فارم, بلڈنگ بنانے کا اتنا تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, تو ریز پلیٹ فارم بھی ہو تو کم سے کم لوگ جو ہے لوکل لوگ اپنے ناؤ سے تیر کے آ کے اس پلیٹ فارم پہ چڑھ جائیں تو سیلاب اتنا اوپر نہیں اٹھتا ہے, اتنا بنا کے رکھنا پڑے گا. اس میں خرچہ ہوتا ہے اس پر جی, اس میں ہم لوگ کہیں کام کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے یہاں ابھی تک ہوا نہیں ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں آسام کی جو کنڈیشن ہے وہاں کے جغرافیکل اور سب, یہ سب چیزیں بھی ایسے کام نہیں کرنے دیں گی, وہ ٹک ہی نہیں پائے گا. ایک ہوا آئے گی تو سب کو اڑا کے لے کے چلے جائے گا. جب بلڈنگیں اور گھر لوگوں کے اچھا حضرت, وہ ہمارے پاس تو وقت کی کمی بھی بہت ہے, کمی ہے اسے, لیکن باتیں بہت ہیں اور مسلمانوں کے حالات جاننے کی شدید ضرورت ہے, کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا, کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات, مجموعی حالات اور جو انٹرسٹ کی جتنی باتیں ہیں مسلمانوں کی, ان کے بارے میں اگر کوئی اہتمام نہیں کرتا اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا, وہ میری امت میں نہیں ہے. اتنی بڑی وعید اور سنگین وعید آئی ہے, تو اس لیے ہمیں وہاں کے مسلمانوں کے حالات بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت میں جاننا چاہوں گا کہ تعلیم کے میدان میں مسلمان بھی بہت پیچھے ہیں اور غیر مسلم بھی بہت سارے علاقوں میں جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آسام میں تعلیم کے میدان میں کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور آپ کے اجمل فاؤنڈیشن کے ذریعے اب تک کتنا کام ہوا ہے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ سب کو ہم لوگوں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, جی ان کے بچے نہ مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں نہ اسکول میں جا سکتے ہیں, پانی پانی ہر طرف ہو جاتا ہے. تو ان کو لا کر ایسے جگہوں میں جہاں سیف جگہ ہے, جہاں سیلاب نہیں آتے یا بہت کم آتے ہیں, وہاں اسکول بنانے کی ضرورت ہے. ریموٹ ایریے میں اسکول اور کالج ہم نے اپنے اتنے سالوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً 100 ادارے ہم نے تعلیمی قائم کیے. 100 تعلیمی ادارے اجمل فاؤنڈیشن کے ذریعے الحمدللہ, جس میں تقریباً جو ہے وہ 70 یا 80 ہزار بچے ہمارے ایک ساتھ میں پڑھتے ہیں سبحان پورا اللہ, آسام میں. جی سبحان اللہ, سبحان الحمدللہ, اللہ. یہ بہت عظیم کام اللہ تعالیٰ ان نے کو آپ سے بچوں دیا کو. ہے ماشاءاللہ. اور ہمارا پروگرام ہے گھر گھر میں, مطلب علاقہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم لوگوں کو چین آف سکولز بنانے کی ضرورت ہے, چین آف کالجز بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں خاص کر لڑکیاں تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. مجبوری ہے ماں باپ کی بھی, ایک جوان بیٹی ہو گئی تو اس کو گھر میں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. جو ریموٹ ایریا ہوتا ہے, جھوپڑ پٹیوں میں لوگ رہتے ہیں, مکس پاپولیشن ہو جاتا ہے, تو اس میں لڑکیوں کی عزت بچانا بھی مشکل ہوتا ہے. غریب لوگ اپنے چھوٹے گھر کے اندر ایک جوان بیٹی جب پیدا ہوتی ہے, ماں باپ کے لیے بہت بڑی فکر کی بات ہوتی ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا. تو یہ سب چیزوں کو خیال کر کے اجمل فاؤنڈیشن نے ماشاءاللہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کئی ایک جگہ کیے ہمارے آسام میں. جہاں ہاؤسنگ پروجیکٹ کیے ایسے جگہوں میں لے جا کے جہاں سیلاب نہیں آتا ہے یا نسبتاً کم آتا ہے. تو تعلیمی ادارے قائم کیے, پھر ہاؤسنگ پروجیکٹ بھی اس کے اوپر یہ تو ہر سال, یہ تو ہر سال اب چل رہا ہے. ہیلتھ وائز کام آپ کا کیا ہے؟ ہیلتھ وائز کا دیکھیے, ہم نے 4 ہاسپٹل, ایک ہاسپٹل جو ہے 320 بیڈ کا, جو ہماری سرکار سے بات چیت چل رہی ہے, 320 20 بیڈ کا الحمدللہ ہاسپٹل ہے, اور سپر اسپیشلٹی ہے اس کے اندر. اچھا جی جی, مدر ٹیریسا جب گئی تھی انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ دیا تھا کہ دس از دا لارجسٹ ہاسپٹل, ریموٹ ایریا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا یہ سب سے لارجسٹ ہاسپٹل ہے. اور ہم نے دیہاتی علاقوں میں, جی جی جی, تو اسی لیے ہم لوگوں نے دیہات وہاں لے جا کے قائم کیا جہاں لوگوں کا پاپولیشن مکس ہے. رورل ایریاز میں تو کام رورل ہوتا نہیں ایریاز ہے, نہیں جاتے ہیں, محروم رہتے ہیں. ڈاکٹر نہیں جاتے ہیں, بڑا مشکل ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, ڈاکٹر کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتے جو ان کو ملنا چاہیے, تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال کرنے کے بعد بھی ایک 350 بیڈ کا 3 جو ہے وہ 100 بیڈ کے ہاسپٹل ہے, جس میں ایوریج 60% ہم لوگ چیریٹی دیتے ہیں الحمدللہ.
چیریٹی کے اوپر ہی ہمارا ادارہ چلتا ہے. الحمدللہ. کئی ملین لوگوں نے اب تک ہمارے ادارے سے علاج لیا, اور اس میں غیر مسلم, ہندو, مسلم, ہمارے آسام کے جتنے بھائی لوگ ہیں, قبائلی بھائی لوگ ہیں, اور جو بھی ہیں ایس سی ایس ٹی, سب الحمدللہ برابر کرتے ہیں. ماشاءاللہ انسانی بنیادوں پر, مذہب کی تفریق خالص کے بغیر, خالص انسان. خالص انسانی بنیادوں پر ہیلتھ وائز بھی کام اجمل فاؤنڈیشن کا بہت قابل تعریف ہے, رہا ہے اور ہے ابھی ماشاءاللہ. ہم لوگ اس کو میڈیکل کالج بنانا چاہ رہے ہیں. جب میڈیکل کالج بنے گا تو یہیں سے اپنے بچے ہاسپٹل کے جو نکلتے ہیں تو ٹیچر بھی ہم کو ملیں گے, اور اس کے ذریعے تو آپ کے تعلیمی اداروں کے ذریعے روزگار میں کچھ اضافہ ہونے کی توقع ہے انشاءاللہ؟ روزگار میں ہو رہا ہے. ہم لوگ اس اپنے تعلیمی ادارے سے, جو آج ایک پروگرام میں میرے بیٹے نے بتایا کہ ماشاءاللہ کئی ہزار بچے ہم لوگوں سے نکالے ہیں. اگر ایوریج سمجھ لیجئے 10,000 بچے ہم نے نکالے ہیں, اس میں 7,000 لوگوں کو ہم لوگوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. نوکریوں میں ماشاءاللہ سیٹ اپ ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. لڑکیاں نرسنگ میں بہت زیادہ جا رہی ہیں ہمارے یہاں سے. جی, آج ہی ایک صاحب ملے مجھے کہ بھائی آپ لوگوں کے یہاں سے نرسنگ کالج ہے, تو کوئی بچیوں کو یہاں اگر بھیجنا ہو تو ہم لوگوں سے رابطہ کرے, تو ہمارا ادارہ ہے جو اس قسم کا کام کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. درمیان میں ذرا بردر انعام الحسن جی ابراہیم دودوالا بھائی, تو دم عارف کا کام آسام میں کچھ ہو رہا ہے؟ اس آسام میں جو سیلابی صورتحال ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ فار ہیونگ اس آن دا شو, may Allah reward you. ہم ہماری فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہے. ہم آسام گیا ہے 2 دفعہ, اور ہمارا جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہاں کام کرتا ہے. تو ویسے آپ انگلش میں بھی بول سکتے ہیں. ہاں, اوکے. سو Mari Foundation UK, I have been going to Assam. I've been a few times, and we are doing projects there like ring wells and hand pumps, and distributing food packs in Ramzan, and doing blanket projects for the poor and needy, helping orphans and widows on a monthly basis. So alhamdulillah, we are trying, and we're working with Markaz Marif Assam, and they do a great job. And 100% of the zakat money and sadaqah that people give us, I've gone there, I've seen it with my own eyes, and alhamdulillah, it goes to the poor and needy people. It's not spent in any wrong way. So alhamdulillah. اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت آپ کی ایک اور بڑی حیثیت یہ بھی ہے کہ آپ جمعیت علماء ہند صوبہ آسام کے مرکزی صدر ہیں, پریسیڈنٹ ہیں. تو جمعیت علماء اسلام تو دینی مدارس اور تمام علماء کرام اور دیندار جو لوگ ہیں علماء سے وابستہ ہیں, ان سے گہرا تعلق رکھنے والی ایک عظیم تاریخی اور ایک صدی پرانی جو ہے وہ تنظیم ہے. تو اس تنظیم کی کارکردگی کی نسبت سے صوبہ آسام میں کیا توقعات ہیں اور کیا کام چل رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیے, جمعیت علماء کی بات اگر کریں تو ہمیں میرے خیال سے دلی سے چلنا چاہیے, کیونکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں اور نیا جو کیا کہتے ہیں اسے, ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے جی, پارٹیشن کے اندر جمعیت علماء کے اکابرین حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی, مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مجاہد ملت, اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جو رول رہا ہے وہ قابل تعریف ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب جمعیت کے لوگ ہیں جنہوں نے پورا اس اسٹرگل کو مطلب اپنے ہاتھ میں قیادت لے کے رکھی, اور آخر تک کانگریس کے جو بھی فیصلہ ہوتا پہلے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پہ فیصلہ ہوتا, اور اس کو جا کے کانگریس اس وقت وہ اعلان کرتی تھی. تو اس لیے اس ملک کو آزاد کرانے میں جمعیت علماء کی بہت قربانیاں ہیں, اور جب کوئی مصیبت آتی ہے, مسلمانوں کا ہو غیر مسلم کا ہو, کوئی بلا تفریق مذہب و ملت, جمعیت علماء کام کرتی ہے. اس کے پہلے صدر جو ہے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے جنرل سیکرٹری بنے. اس کے بعد اب ان کے صاحبزادے فعال نوجوان ڈائنامک پرسن جو ہے مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ میں, وہ بہت ہی اچھے قیادت کے ساتھ ماڈرن سٹائل سے ایڈوکیشن کے میدان میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہیلتھ کیئر کے معاملے میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور حکومت کے معاملے میں بھی حکومت کیا چاہتی ہے اور مسلمان کس طرف جا رہے ہیں. تو اس چیز کو وہ بہت فکر مند رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جب تک کہ تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے, ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں,
تو ہمارے بچے کہیں بھی مقابلے میں جا نہیں سکتے. مقابلے میں جانا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھاؤ, بچیوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھاؤ, اور ان کو کمپٹیشن والے ایڈوکیشن کے اس دھارے پہ آگے پہنچاؤ تاکہ وہ میرٹ پہ تعلیم کا جو قومی دھارا ہے اس کے اندر. جی ہاں, دارالعلوم کے اپنا نصاب اپنی جگہ, اس کو بغیر ٹچ کیے ہوئے. موجودہ گورنمنٹوں کے بہت سی تجویزیں ہیں, نئی ایڈوکیشن پالیسی آ رہی ہے, تو ان کے ساتھ مل کر جی اپنے اسلام کو بچا کر, دارالعلوم کے نصاب کو بچا کر, کس طریقے سے پورے ہندوستان میں, مطلب یہ ہے کہ ایک ایک یونٹ کے اوپر ان کی نظر ہے, وہ خود جاتے ہیں, پہنچتے ہیں, اور کئی برانچز بنا رکھے ہیں. ماشاءاللہ. دینی تعلیم کے برانچز الگ, اصلاح معاشرہ کے تعلیم, انگریزی ادب کے تعلیم الگ, اللہ نہ کرے کہیں ریلیف کی ضرورت ہے, ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, اس کا معاملہ الگ. یہ ساری چیزوں کو کر کے تو اب تو وہ باقاعدہ اس بات پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جمعیت علماء کے ممبرز پہلے نوجوان ہمارے شریک ہیں اور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو عورتوں کے اندر بھی چونکہ بہت بے راہ روی پھیلائی جا رہی ہے, تو مولانا محمود ندوی صاحب اس معاملے میں بہت فکر مند ہیں کہ عورتوں کی بھی تنظیم قائم کی جائے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اس ملک کی, ہندوستان کی خدمت کر سکیں. اور یہی جو کچھ یہاں ہوتا ہے اس کو ہم آسام میں کرتے ہیں کہ ہر یونٹ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. ایک کوچنگ کا سلسلہ بھی تو ہوتا ہے نا؟ جی ہاں, کوچنگ کا ایک سلسلہ ہمارے یہاں ہے, جی. اور اجمل فاؤنڈیشن میں اجمل سپر 40 کے نام سے. اچھا. اور کیا ایک کیا دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو انتہائی غریب, جن کے پاس آپ نہیں مانیں گے امتحان جانے کے لیے جانے والے دن پینٹ پہننے کے پیسے نہیں ہیں, اوہو. جوتے پہننے کے پیسے نہیں ہیں, ماں باپ کسی کی سلائی کر کے پڑھا رہا ہے, کوئی ماں پڑھا رہی ہے, کوئی بیوہ اپنے بچے کو پڑھا رہی ہے, کوئی بھیک مانگ کے پڑھا رہی ہے, لیکن بچوں کو پڑھانا ہے اس کا رواج اب بہت چل گیا ہے. لوگ چاہتے ہیں سبزی والا, دکان والا, جوتا پالش کرنے والا, جوتے سلنے والا, اس قسم کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بھئی 100% آپ معاف کیجئے, نہیں تو ہم نہیں پڑھا سکتے. اب یہ آئے کہ وہ بچہ اتنا نمبر لے آیا کہ آٹومیٹکلی وہ میڈیکل کالج کے لیے فٹ ہے, لیکن اب نہیں پڑھ سکتا ہے, تو صرف اس لیے نہیں. میڈیکل کالج کی فیس نہیں ہے ہمارے پاس, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. پیر پکڑ کے روتے ہیں لڑکے, دہاڑے مار مار کے, لڑکیاں آ کے کہ سر ہم اتنا پڑھ کے آ گئے آپ لوگوں کے مدد سے, آپ نے فاؤنڈیشن نے مدد کیا اس کی, اور ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں. دیکھیے بعض افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ بعض مسلم ملکوں میں اہل علم فضل جو حضرات ہیں ان کے اندر جو ہے سوسائٹی کے تمام افراد کو لے کر اتنی فکر مندی نظر نہیں آتی. وہ ہیں, خود آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیں, تو اس لحاظ سے آپ حضرات میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈل ہیں. آپ سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کی کارکردگی ماشاءاللہ پھیلی ہوئی ہے, اور پوری سوسائٹی کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے پوری انسانیت کی خدمت کا بہترین ثبوت آپ نے فراہم کیا ہے. اس پر ہم آپ کو دلی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, اور اپنے بارے میں یہ افسوس ہوتا ہے کہ اپنے بعض مسلم ملکوں میں علماء کرام کو جتنا رول ماڈل ہونا چاہیے اور ہر فیلڈ میں خدمت گزار ہونے کا جو ثبوت فراہم کرنا چاہیے تھا وہ ثبوت فراہم نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں, جبکہ ہندوستان میں علماء کرام بہت آگے ہیں. آپ جو ہے برطانیہ میں مسلمانوں کو کچھ ٹھوس نصیحتیں کیجئے کہ یہاں کے مسلمانوں کو کس طرح رہنا چاہیے, یہاں کے علماء کو اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے, یہاں کے علماء اور مسلمانوں کے لیے آپ کی نصیحت کیا ہوگی؟ دیکھیے میں نے جو کچھ دیکھا ہے, میں پہلے بھی آیا ہوں, اس مرتبہ دیری ہو گئی کووڈ کی وجہ سے, ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا, اللہ غریق رحمت فرمائے, آمین. تو اس کی وجہ سے دیری ہوئی 7 سال, نہیں تو میں تقریباً ہر سال آتا تھا. اور یہاں کے UK کے بڑے علماء سے کافی بہت سے لوگ اس درمیان انتقال کر گئے, اللہ غریق رحمت فرمائے, جنت الفردوس عطا فرمائے. تو ان کو فکر تو ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہاں کے علماء کو ایک اچھی خاصی فکر ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے جیسے ناکارے بھی ہوں, لیکن لوگوں کو فکر ہے. ہمیں ایسے ناکارے لوگ چاہیے, دنیا کو اس طرح ایسے ناکارہ لوگوں کی ضرورت ہے. دعا فرمائے اللہ ہم کو بھی کام کا بنا دے, آمین. اللہ قبول فرلا ہم رہ لیتے تو کام کے ہو گئے, نہیں قبول کرے گا تو اللہ نہ کرے. تو فکر تو بہت ہے, لیکن ہمارے یہاں پورے ہندوستان میں ہی, میں باہر اتنا گیا نہیں ہوں, نہیں کہہ سکتا, جو علماء کرام کو
ایک فکر مندی ہے، کیونکہ بے دینی کا مقابلہ ہے، ارتیاد کا مقابلہ ہے، مختلف تنظیموں کا جو اسلام کے نام سے لوگوں کو گمراہ جہاں کر رہا ہے۔ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر مسائل بھی اتنے ہی جی، ہوتے جی، ہیں، مقابلے بھی اتنے ہی زیادہ جی، ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علماء بیچارے، اور تنخواہیں نہیں، کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ بھی 6 مہینہ کبھی کبھی نہیں دے پاتے ہیں۔ اس لیے خود ہی کنواں کھود کے پانی بھی نکالنا، اس سے خود بھی پینا اور لوگوں کو پلانا، پھر تنظیمی ضرورت کے لیے دلی میں 4-5 مرتبہ آنا، ان میٹنگوں سے جب تک نہیں جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہاں کام کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے پہاڑوں جنگلوں میں ہر جگہ لوگ کر رہے ہوں گے، میرا یقین ہے ہر جگہ کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں، میں جہاں تک گیا ہوں یا ہندوستان میں پورے، ماشاءاللہ علماء کرام بہت ہی قربانی دے رہے ہیں، بہت قربانی دے رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بھوکے رہ کے بھی کام کر رہے ہیں لوگ، بھوکے رہ کے۔ تو اس قسم کا میں نے یہاں جو محسوس کیا ہے یہاں کے لیے کیا کہ میرا یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ لوگ تو الحمدللہ سب دیندار ہیں، مسجد میں ہم دیکھتے ہیں تو 70-80% لوگ داڑھی والے، ٹوپی والے، بزرگان دین، بوڑھے، داڑھی پکے ہوئے، مسجدیں بھری رہتی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کہنا چاہوں گا، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کے سفر سے جا کے کہتے تھے، اور میں ساتھ میں ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی مجھے یہ جو بزرگان دین یہاں بیٹھے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ حضرت کہتے تھے، مجھے ان کے بھرے ہوئے ہونے سے خوشی نہیں ہے، یہ مسجدیں آپ نے انگریزوں سے لی، کرسچن بھائیوں سے لیا، بنایا آپ نے، لیکن جو لوگ میں نمازی دیکھ رہا ہوں ان کی آنے والی نسل کہاں ہے؟ جب تک کہ آنے والی نسل مسجدوں میں نہیں آئے گی، ان مسجدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کہ آپ کے نوجوان مسجد میں نہ آئے، اور آنے والی نسل، جب ایک نسل آپ کی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہی لوگ پھر آپ کے مسجدوں کو خرید کے چرچ نہ بنا دیں۔ یہ حضرت کی بہت فکر رہتی تھی۔ تو میں اس کے ساتھ یہی کہوں گا کہ بچوں کی تعلیم کے اوپر دھیان دیں، بچپن سے ان کو دیندار بنانے کے، سب پڑھائیں آپ، امریکہ اور جہاں جہاں پڑھانا ہے چاند تک لے جائیے، لیکن ہم وہ مسلمان چاہتے ہیں جو چاند پہ جائے، وہ خود چلا کے جائے، لیکن عالم ہونے کی وجہ سے، دین کا علم سیکھنے کی وجہ سے، تربیت ہونے کی وجہ سے وہاں چاند پہ بھی اترے تو پہلے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کریں، ایسا مسلمان جائے، اور پوری دنیا دیکھے کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ ہوا ہے، دیوانہ وہاں بھی جائے گا، وہی کرے گا۔ ماں باپ کے اوپر ضروری ہے وہی یہاں کے عیش و آرام میں پڑھ کے اپنے اصل کو نہ بھولیں، سال میں 1-2 مرتبہ چھٹیوں میں اپنے وطنوں میں بچوں کو لے جائیں، غریبی دکھائیں، وہاں کے ان لوگوں کے اندر انوالو کریں، پھر ان رشتہ کے اندر داروں سے بھی کچھ رشتہ تعلق دار، وہی وہاں جانے کے بعد کہ اپنے ہی رشتہ دار کس حال میں رہ رہے ہیں، کیسے ان کے حالات ہیں، اور وہاں جو علماء کرام خدمات کی قربانیاں دے رہے ہیں ان میں مساجد میں لے جائیے، مدارس میں لے جائیے، ان کو ملائیے لوگوں سے۔ یہ بچے جو جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بنگلہ دیش تک میں گیا ہوں، جاتا ہوں کبھی کبھی، تو یہاں سے ہمارے جو حضرات جاتے ہیں، پہلے تو نوجوان وہاں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بالکل ماں باپ پریشان ہیں، اصل جگہ میں بچے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اس ماحول سے ماں باپ نے بچوں کو مانوس نہیں کرا ہے، بالکل۔ خود یہاں کے رنگنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن جب تک کہ اپنی اصل کو آپ اپنا دین نہیں پہنچائیں گے، ایمان کی باتیں ان تک نہیں پہنچائیں گے، صحابہ کرام کی زندگی کو وہ سنیں گے نہیں، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ نہ کرے ابھی ہمارے ہندوستان میں بہت سے جگہوں سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، باقاعدہ نکاح کر کے چلی جا رہی ہے، ماں باپ روک کے بھی روک نہیں پا رہے، کیونکہ ہمارے ایک مسئلہ مشہور ہے، وہ سلٹی میں کہتے ہیں، لیکن کہ جب چھوٹا تھا تو ہم نے نہیں مارا کہ مر جائے گا، اس ڈر سے نہیں مارا، اور جب بڑا ہو گیا اس ڈر سے نہیں مارتے کہ وہ ہمیں مار دے گا۔ جی، تو جب آپ بنانے کے وقت میں نہیں بنائیں گے، مٹی کا گھڑا جب کچا ہوتا ہے اس کو کچے ہی میں بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو شیپ آپ چاہیں گے ملے گا، لیکن ایک بار تو سوکھ جانے کے بعد وہ پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بنانے جائیں گے ٹوٹ جائے گا۔ صحیح بات ہے حضرت، بہت اصل میں دل چاہ رہا ہے، بہت فکر کی بات ہیں،
بچوں کی تربیت کی باتیں، بچوں کا لحاظ رکھنے، ان کی دینی تربیت، ان کو اپنے وطن کے ساتھ روشناس کرانے، دینی خدمات سے متعارف کرانے، علماء کرام سے تعلق قائم کرانے کے لیے حضرت مولانا بدرالدین اجمل قاسمی دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے بھی ممبر ہیں، اور تمام اکابر دارالعلوم دیوبند سے بھی آپ کا گہرا واسطہ اور بہت ہی مضبوط تعلق ہے، اور دینی مدارس کی ایک دنیا ہے، سیاست کا ایک بہت بڑا میدان ہے، چیریٹیبل اور رفاہی خدمات کا بہت بڑا ایک میدان ہے، جو بے شمار میدانوں کو لے کر بیک وقت چلنے والی ہستی حضرت مولانا بدرالدین اجمل قاسمی دامت برکاتہم آج ہمارے ساتھ تھے، اور ان سے بہت فکر کی باتیں اور ان کی خدمات کی کچھ جھلکیاں ہم نے سنی اور دیکھیں، اور انعام الحسن ابراہیم دودوالا بھائی بھی ہمارے ساتھ رہے، ان کا بھی شکریہ، اور کچھ علماء کرام بھی ماشاءاللہ پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے، لیکن ایک ساتھ سب کو ہم بٹھا نہیں سکتے، سب بیٹھ نہیں سکتے۔ مولانا سید نعیم صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، اور حضرت کے صاحبزادہ گرامی مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب، ان سب حضرات کا میں دل کے عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا، اور حضرت مولانا بدرالدین اجمل قاسمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کی تمام خدمات، دینی، سیاسی، رفاہی اور سماجی تمام خدمات کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور آپ سے بھی دعاؤں کی اپیل کرتا ہوں۔ انہی باتوں پر، انہی کلمات پر پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔